الانبیاء بستن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں کو انبیاء دے ہوتے 6 چیزاں دے نال فضیلت عطا فرمائی۔ سمجھ آنی پہ میری بات؟ عام طور سارے اہل سنت و جماعت مسلک بریلوی دے متعلق بات مشہور ہوندی لوگاں دے وچ کہ قصے کہانیاں تے ڈوڑے۔ میں اول کو قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ تو اڑ سے کئی جگہ اے ناک سے ہاں ذوق واسطے کہ کوئی حکت شعر پڑھا بجے تو ممانعت نہیں، لیکن اول کو گن کے آخر تک جڑا موضوع ہے اندھو تے بات اٹھائی تھی دی قرآن و حدیث دے مطابق سنے سو۔ فرمایا فضلت علی الانبیاء بستن، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں کو دیگر انبیاء دوتے 6 چیزاں دے نال فضیلت عطا فرمائی۔ این وجہ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا خوبصورت بات فرمائی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ این وجہ تو سا دنیا کو آدھران ہے کہ احمد رضا کو دنیا اعتراض کرن کو پہلے میں کہ امام احمد رضا کو پڑھ وقت قرآن و حدیث پڑھ کوئی ایک جملہ تا گننا جڑا قرآن و حدیث کو ہٹے اول کو گن کے آخر تک من جملہ جڑا امت کو فیضان عطا کیتے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کائنات میں بڑے بڑے عالم آئے عشق والے آئے پر گردنہ جھک گئیاں احمد رضا دا فیض پوری دنیا میں غالب ہو گئے۔ دیکھو ذوق آوے سبحان اللہ سے آپ نے پہلی شاعر ارشاد فرمائی، فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ تبارک و تعالی نے کلمات جامعہ عطا کی تنمک۔ کلمات جامعہ کیا ہیں؟ فرمایا لفظ تھوڑے معانی دا سمن، تو این معانی کو حاصل کریں اتھا بھی علماء بیٹھیں انہاں کو بھی زندگیاں گزر گئیں پڑھیں ہیک بندے کو آکو ہاتھ اونچا کرے باہمیں مجمع وچ کوئی عالم بیٹھا ہو سٹیج دوتے بیٹھیں کوئی ہیک بندہ اونچا ہاتھ کر کے آکھے جامع ترین کلمات آپ دے جڑے ہیں پہ ان دے کل اسرار، ان دے کل رموز، ان دے کل معانی انہاں سارے اندر میں ادراک کر گی دے سارے معانی میں حاصل کر چکا، زندگیاں ختم ہو چکیاں 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی آپ دا منایا ویندہ پیا سرکار دا اس سال دے اندر، لیکن اس تو باوجود کوئی عالم امت دے اندر اجا نہیں گزرا جڑا دعویٰ کرے کہ میں سب کچھ حاصل کر چکا۔ امام احمد رضا خان دی زبانی سارے آدھے گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب تک مکمل نہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ساری زمین بڑے ورق، سارے سمندر بڑھن سیاہی، عشق والے لکھن والے بہو آئے، لیکن احمد رضا تو بات بس۔ جب آپ نے قلم اٹھایا تو آپ نے ایک عجیب رنگ دا عشق دسے، فرمایا ساری زمین کو بڑھاؤ ورق، سارے سمندر کو بڑھاؤ سیاہی، سارے انسان تے جن کٹھے تھی ون، سارے درخت قلم بڑھ وجن، سارے انسان تے جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان لکھنا شروع کرن، فرمایا ورق زمین تھوڑا تھی ویسی، سمندران دی سیاہی مک ویسی، قلم ترٹ ویسن، انسانان تے جنہ دی زندگیاں ختم تھی ویسن، واتوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دا ایک باب بھی مکمل۔ میں ہی مقام دوتے مرحوم دے بیٹے کو خراج عقیدت پیش کریں گے کہ جنہاں کو علم و فن ملا انہاں اپنے بیٹے کو دین دی طرف روانہ کیتا، خاندان وچ دائیں بائیں دنیا بڑی ہو سی، کوئی کیا پڑھدا پہ کوئی کیا پڑھدا پہ، ہر ایک ناز کر کے دسیں دے کہ میرے کل فلاں شے ہے میرے کل فلاں شے ہے، دل موجہ نہیں کرنا، دنیا کو ہاتھ اچھا کر کے دسیں کل کائنات دے کلام جڑے سینے میں جمع کیتے ہوئے وہ بھی گھننا ہو اسا ہی گھننا تیرے سینے دے اندر جتنی ڈگریاں دے علوم کھڑن، جتنی کتابوں کو حفظ کر چکے یاد کر چکے ہوئے تو سبھی آؤ کہ اسا بھی آنے الحمدللہ
زیادہ نہ صحیح تو سینے دے اندر کلمات جامعہ دا رنگ ہو سی الحمد تو گن کے ون ناس تک رب دی کتاب ہو سی ان دے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین مبارکہ دا فیض ہو سی میں جو میں عرض کریں دا پہ ہم کل جہانہ بچ آپ دی ذات دا مقابلہ نہیں لوگوں سماعت کرو کل جہان دے کلام کٹھے تھی بین سب تو افضل کلام اللہ تبارک و تعالیٰ دا کلام ہے جڑا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے نازل تھا ہے لیکن مخلوقات دے کلام دے بچو سارے کلام کٹھے تھی بین پر رحمت عالم دے کلام دا کائنات دا کوئی کلام مقابلہ نہیں کر سکتا سبحان اللہ میں کہ او سینہ جانے وچ دیگر کلام انتے او سینہ جانے وچ رحمت عالم دا کلام کھڑا ہوئے میں کہ انہا دوہاں سینے دا کتھے جوڑ پڑھدا ہی نہیں بھامیں تو اپنی دولت تے 1000 بار ناز کر 1000 بار اندھو تے اپنے آپ کو اچھا پیا سمجھتا ہوں میں تیرے کل دولت ہے تیرے کل دنیا ہے تیرے کل دنیاوی علوم ہیں لیکن او جڑا سادہ جیا لباس پامن والا صاف ستھرا سر تے دستار سجا کے سینے دے اندر اس نے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کیتا ہویا ہے یاد رکھیں کل دنیا دے کلامہ کلو اچھا کلام سینے وچ یاد کی تھی حاج صاحب پوری امت کو تحفہ دے کر پوری امت کو انشاءاللہ یاد رکھو ایمان در والے حسن ہاں جی اور مبارکباد انہاں عظیم ہستیاں کی تے جنہاں نے مدارس تے بنیاد رکھی جڑے بڑی مشکلات برداشت کرن جڑے دن رات مشقت چاہندن تے وقت ایو جے ہیرے تیار کرن جنہاں دے سینہ دے اندر فرامین مصطفیٰ محفوظ کرن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی اللہ نے میری روب دے ذریعے مدد کی تھی دشمن مہینے دی مسافت تے ہوئے تامی جورت نستی ای امت کو کہجا حصہ ملے ای روب دا اول کل گن کے آخر تک ساری تاریخ اٹھا کے پڑھو نا ای امت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس روب دا حصہ عطا کیتے اقوام عالم دے اندر آج بھی اسلام دا پرچم بلند ہو کے کائنات کو رسے نہ کھڑے تو سے کو جتنا جھکائے اتنا اچھا تھی سبحان اللہ بے شک اسلام کا نا افرادی قوت دی بنیاد تے نہیں لڑدا اسلام کا نا بھی دولت دے معیار دے تے نہیں لڑدا بے شک اسلام کہیں میرے اصلے دے بھروسے دے ہوتے نہیں آنا میدان جنگ اسلام جنا بھی میدان جنگ وچ اتر دے اللہ تعالیٰ دی ذات دے ہوتے بھروسہ کر کے 313 وے دے پین میدان بدر دی طرف 6 تلواراں 8 گھوڑے 70 اونٹیں کچھ سوارن اکثر پیدل ہیں اکثر این جماعت دے وچ او بھی شامل ہیں جنہاں کو پامن واسطے تہبند ہائی کمیز کو نہ سوچ سکتے ہوئے کہ جنہیں کو کمیز پامن دی کوئی نہیں گھر روٹی کتنی ہو سی 6 تلواراں اٹھا کے جس وقت امت دے عظیم افراد چلے میدان بدر دی طرف دنیا دی کھڑی موت دے موچ ویندے پہ مار دیتے ویسن مٹا دیتے ویسن ختم کر دیتے ویسن اور ابو جہل آکر دنال آپ نے لشکر کو دیکھے بھلائی نو بے سر و سامانی بھی دیتا ہے او تا اٹھ کو ویندے پہ کھانے پک دے پہ اس جانب کھڑن تے کھجور بھی ایک ملن واسطے کو نہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جس وقت وہ صفحہ درست کر کے کھڑن تے ابو جہل آکر تے غرور نال آپ نے لشکر کو دیکھے تے ٹہلے تے آپ نے لشکر دی جورت کو ودھامن واسطے آدھے مٹھی بار لوگ اس سارا مقابلہ کرے سن جنہاں کو کھامن دی روٹی تک کوئی نہیں جنہاں کو پامن دا لباس تک پورا کوئی نہیں اس سارا کیا مقابلہ کر سکتے اتنا بڑا لشکر آئے کھڑے ہوئے آج اسلام کو روئے زمین تو مٹا دو ختم کر دو جلے آ کرتے غرور دے جملے کھڑا بولے دا ہائی
بات عرش تو صدا پہ آندی ہے میدان لگن ترے اگر اپنے محبوب دے غلامہ دے بچہ کل تک انہا گلوامہ رب محمد راک سبحان اللہ بات دنیا دیٹھا نہیں 11 تے 12 سال دے دو بچے 11 تے 12 سال دے بچے کو لوگ روڈ تک بھیجے نے دردن میدان بادر وچ ابو جہل جیسے طاقتور سردار کو قتل کر کے ان دی لاش کو گلیندے ہوئے امت مسلمہ دے وہ عظیم افراد کائنات کو رسے نے پہن لوگو اسلام کہیں ملے اپنی اصلے دی بھروسے دے ہوتے نہیں آیا افرادی قوت دے بھروسے دے ہوتے نہیں آیا اسلام جنہ بھی میدان سجے دے رب دی ذات دوتے بھروسہ کر کے سجے دے اول کن گن کے آخر تک ساری تاریخ اٹھا کے پڑھنا امت کو کراں جھگڑا نہیں پیا آج اس وقت امت دا وجود روئے زمین دوتے 1 ارب 42 کروڑ 1 ارب 42 کروڑ اصلہ اتنا رکھ دن کہ سوچ سمجھ تو زیادہ ہے ایٹم بمب دے مالکن افرادی قوت کو ریٹھا وجہ تے امت مسلمہ دی سب تو زیادہ افرادی قوت اتنی بڑی افرادی قوت رکھن تو باوجود پوری روئے زمین دے تو یہودیاں دی تعداد کل 70 تو 80 لاکھ 80 لاکھ تعداد رکھن والا فوج نہیں کل ٹوٹل تعداد یہودیاں دی 80 لاکھ 1 کروڑ بھی نہیں 1 ارب 42 کروڑ کو 80 لاکھ والا کھلے مردہ کھڑا ہو تو گردن جھکی ہوئی وہ فیصلہ بہ کے کرے پاکستان کو آنکھ دکھاوے وہ پستے بہ دے عرب دے حکمرانے کو آنکھ دکھاوے وہ پستے بہ بجے فلسطین دی سرزمین خون دے نال سرخ ہو گئی نانے شبین دی خاطر بچے ترستے ہوئے پوچھتے پہن اما ایک روٹی ایک نوالا مل بجے میں کہ اماں کل درد پوچھ کے جس تا بچہ ایک نوالے دی خاطر ترستے زمین دو تے ایڑیاں رگڑ کے مر بجے تے ماں بیٹے کو ایک نوالا نہ دے سکے اون باپ کل تو درد پوچھنا کہ جس تے جوان سال بیٹے سارے بخت دی وجہ تو دنیا تو ٹور وجہ وہ بابا انہوں کو بچا نہ سکے وہ بیٹیاں کھڑے ہو کے سمت کل سوال پہ پوچھ جائیں موبائل کھولتا صحیح یہ موبائل کھولا وجہ تے درد کو بند کرنا پہ ویندے کہ اس دیکھ نہ سکتے 200 بچے آج بکل شہید ہو گئے 400 بچے بکل شہید ہو گئے چھوٹے چھوٹے بچے برتن اٹھا کے جلے روٹی واسطے دوڑ دن بتا اپنے بچے کو جلے دے دینا دسترخوان دوتے بہ کے انہیں واسطے انام ہو مختلف اقسام دے کھانے سامنے سجے پہ جس وقت انہاں بچوں کو دیتے ہیں کہ ایک چھوٹے چھوٹے برتن چاہ کے ویندن وقت کھانا مک ویندے خالی روندے آندے ویندے کلیجہ ٹکڑے تھی ویندا وہ مسلمان بیٹیاں موبائل آن دوتے کھڑے ہو کے ویڈیو مردی ہو جواب پوچھ دیا کھڑے این العرب آیا حال عرب تو ساکتا ہی وے آیا عرب دے حکمرانو امت دی بیٹیاں زبا دیاں پہن انہاں دے گھر اجڑ گئے وستیاں اجڑ گئیاں کوئی نہیں آیا انہاں دی فریاد سن کے کوئی نہیں آیا انہاں دا درد سن کے پوری امت 1 ارب 42 کروڑ تماشا دے دے رہے امت زبا دے رہے میں کہ کئی ملے اپنے بچے تو بھی غور کرے آنکھ باندھ کر سوچ تو صحیح یہ بچے ہوئن جنازے ہوئن خدا نہ کرے کئی امت دیتے جا دور آوے لیکن انہاں درد مندہ کل تو پوچھنا کتنے سال بیت گئے ہر طرح دی قربانی دے کے اس میدان دے اندر کھڑن وہ امت دے افراد پوچھتے پہن چھوٹی چھوٹی بچیاں پوچھ دیا کھڑن کیا سلطان صلاح الدین ایوبی ول نہیں آمن کیا این امت دے عظیم ہستیاں محمد بن قاسم جیسے عظیم افراد واپس نہ آسن یہ تو آدھی ساری سرزمین
پاکستان دی سرزمین عرب دا قافلہ ٹپے تو سندھ دے بچو راجہ داہر دی حکومت ہے. اس نے مسلمان قافلے کو قیدی بنائے. ایک بیٹی قیدی بنی مسلمانہ دی. اس خط لکھا کوئی قیدی چھوٹ کے ویندہ پہ اس نے دیتے سی کہ ون کے مسلمانہ دے بادشاہ تک پہنچا میں کہ مسلمانہ دی ایک بیٹی قید ہو چکی. دل خط چاپ کے پہنچا نا مسلمانہ دے بادشاہ کو محمد بن قاسم جدی عمر 17 سال ہے. 17 سال والو تسا بھی سنو جوانی تو آدھی ساری کتا گزری. وہ بھی 17 سال دا جوان ہے. 6 سال آ رہے رات شادی تھے یہ دوسری بار مسلمان بین دا خط پہنچے. جلے جنے خط پڑھے نہ برداشت نہیں کر سکا. 4000 دلش کر گن کے ٹورے کتھا عرب تے کتھا سارا سندھ. اس مقام تو جڑا اٹھا درمیان کئی راجے ہن کئی سلطنتہ ہن کئی ملک ہن. ایک مسلمان بیٹی دی خاطر اے محمد بن قاسم دی کوئی سکی بھیڑ کوئی نہیں کوئی رشتہ دار کوئی نہیں جاندہ کتھو دی وستی ہے نہیں جاندہ کہنی بیٹی ہے. فقط ایک بات ہے کہ اس جملہ لکھ چھوڑا ہے کوئی مسلمان غیرت مند بھائی زندہ ہوئے تو میں کو آکے چھوڑا بھائی. دو جڑے کو لو اتنی بات برداشت نہ ہوئے کہ اساں بھی جیدے ہوں تو ساری مسلمان بھیڑ کافر دی قیدے چوبے. کتھا عرب تے کتھا سندھ کئی راجے ہن کئی سلطنتہ ہن. ایک مسلمان بیٹی کو چھڑاون دی خاطر کئی راجے کئی سلطنتہ جڑے لتاڑ سٹھے. 17 سال دی عمر وچ ملتان تک اسلام دا پرچم گن کے آمن والا محمد بن قاسم آگے. دیکھو سمجھ آنے پہ او سبحان اللہ. آج جڑا تو آپ کو ساکو کلمہ نصیب ہے بھی اون دی خیرات ہے کیونکہ سارا ہندو مذہب ہے. اسلام دا پرچمی سرزمین تک گھناون والی او عظیم ہستی 17 سال دی عمر وچ محمد بن قاسم نے دنیا کو رسائی کہ مسلمان مزاجن ای نہیں کہ کہیں طاقت کو دیکھ کے گردن جھکا بجے. ایک بیٹی رونے محمد بن قاسم کئی راجے سلطنت اللہ تاڑ سٹے. آج لکھاں بیٹیاں رونی. آج وستیاں دی وستیاں اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں. برما پورا ذبح کر دیتا گیا. کشمیر ذبح ہو چکا پر پوری امت کو حال تک بھی ہوش نہیں آ سکا کہ سارے نل کیا تھے. اقوام متحدہ دے اندر بہ کے فیصلے تھی دے پہن اور سارے تے لاگو تھی دے پہن. میں کہ کاش محمد بن قاسم ہوئے ہاں میں تیرے نل آنکھ چاک الوا کے رلا کے الوا ماں. سمجھ آنی پہ میری بات. آج اگر سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ ہوندہ اقوام متحدہ وچ بہ کے سارے فیصلے نہ تھی بنا. سارے فیصلے اون جاتے تھی بنا یہ تا وقت دا کلندر کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. لوگ یاد رکھا ہے ای امت کو آج بھی ضرورت ہے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی دوارہ صاحب کوئی محمد بن قاسم جائے آمن جیڑے کفر کو للکار سکیں جیڑے انہوں دے سامنے گردنہ جھکا کے ڈھے میں وہ قابل قبول نہیں. آج دے وزیر اعظم محمد نواز محمد شہباز شریف کو اسا اس باب دوتے ہدیہ تبریک ضرور پیش کریں دے ہیں. ہزارہ اختلاف ہو سن تو آکو بھی ساکو بھی لیکن اقوام متحدہ دے اندر کھڑے ہو کے جڑی انہاں فلسطین دے حق میں تقریر کیتی ہے ایک جرت مندانہ اقدام کیتے سی وہ ہدیہ تبریک دا لائق ہے. سمجھ آنی پہ میری بات. ہزار اختلاف ہو میں امت کو لیکن اساؤں بندے کو منن والے لوگ ہیں کہ جڑا ای امت دی خاطر اٹھے آواز بلند کرے. لوگوں یاد رکھا ہے صدیاں بعد بھی جنہ بات تھی سی بے سر و ساما ہستیاں او تحریک لبیک پاکستان دے عظیم لوگ ہیں پہ کہ جنہاں نے میدان عمل وچ آ کے پوری پاکستان دے اندر اہل فلسطین دی خاطر بھی آواز اٹھائی مارچ بھی کیتے دنیا کو متنبہ بھی کیتا. اس طرف عوام اہل سنت دی رغبت بھی نبھائی اور دنیا کو دسا دیتا کہ وقت کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا. ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا.
بڑے شوق سے گرتے ہیں سمندر میں دریا، کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا.